کون سی جگہ ایسی ہیں جہاں میت کو دفن کرنا ناجائز، حرام اور گناہ کا کام؟ میت کو قبر میں اتارا جائے گا تو اس کو اتارنے والے محارم رشتہ دار ہونے چاہیے۔ انسان کو دفن کرنے کا جو طریقہ ہے یہ کوے نے سکھایا ہے۔ امید ہے تمام دوست صاحب آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ میت کو دفن کرنے کا شرعی حکم کیا ہے، میت کو دفن کرنے کا طریقہ سب سے پہلے کس نے سکھایا، اور وہ کون سی جگہ ایسی ہیں جہاں میت کو دفن کرنا ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے، اور قبر کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی ہیں، اور مزید چند مسائل تدفین کے متعلق بیان کروں گا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور جو احباب اس چینل پہ نہیں ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس فرمائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ میت کو دفن کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، اور دفن کرنے سے مراد یہ ہے کہ زمین میں گڑھا کھود کر میت کو اس میں اتارا جائے۔ بعض لوگ نادانی، لا علمی اور دین سے دوری کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ میت کو ویسے ہی زمین پہ رکھ کر ارد گرد چاروں طرف دیوار کر کے میت کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں، جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ میت کو دفن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زمین میں گڑھا کھود کر میت کو اس میں اتارا جائے۔ اب قبر جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لحد جسے ہم بغلی قبر کہتے ہیں، دوسری قسم ہے شق یعنی جسے ہم صندوق کہتے ہیں۔ لحد بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے صندوق نما گڑھا کھودا جائے، گڑھا کھودنے کے بعد قبلے کی جانب ایک اور گڑھا کھودا جائے جو کہ میت کی جسامت کے برابر ہو، تاکہ جس میں میت کو آسانی سے رکھا جا سکے۔ اور لحد جب بنائی جائے گی تو یہ یاد رکھیے، لحد وہاں بنائی جا سکتی ہے جہاں زمین سخت ہو، جہاں زمین نرم ہوگی وہاں لحد نہیں بنائی جا سکتی۔ اور صندوق دوسری قسم ہے، صندوق نما قبر ہونی چاہیے، اور قبر کی جو چوڑائی ہے یہ آدھے قد کے برابر ہو، اور اس کی جو لمبائی ہے یہ میت کے قد سے تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے، اور اس کی گہرائی آدھے قد کے برابر ہونی چاہیے، اور بہتر اور مستحب یہ ہے کہ سینے تک جو ہے قبر کی گہرائی ہونی چاہیے۔ اب میت کو دفن کرنے کا جو طریقہ ہے یہ سب سے پہلے کوے نے سکھایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے قابیل اور حابیل تھے، قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا، شہید کیا، تو قابیل حابیل کو کئی دنوں تک اٹھائے پھرتا رہا، اور اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کوے قابیل کے سامنے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو کوے قابیل کے سامنے بھیجے، دونوں کوے آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، تو ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کیا۔ تو جس نے قتل کیا اس نے زمین کے اندر ایک گڑھا کھودا، گڑھا کھودنے کے بعد جس کو مارا تھا اس کوے کو اس کے اندر جو ہے وہ دفن کر کے اوپر مٹی ڈال دی۔ تو قابیل نے جب یہ دیکھا تو اسے یہ ترکیب سوجی، سمجھ آئی، تو پھر اس نے بھی جو ہے وہ گڑھا کھود کر حضرت حابیل کو جو ہے وہ اس کے اندر دفن کر دیا۔ تو سب سے پہلے انسان کو دفن کرنے کا جو طریقہ ہے یہ کوے نے سکھایا ہے۔ اب تدفین کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تدفین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو جو ہے وہ اٹھا کے لایا جائے گا، جنازے کو لایا جائے گا، تو لا کر جو ہے وہ جنازے کو جو ہے وہ قبر کے قبلے کی جانب رکھیں گے، اور قبلے کی ہی جانب سے میت کو جو ہے وہ قبر میں اتاریں گے، اور پھر میت کا سینہ اور چہرہ جو ہے یہ قبلے کی جانب کر دیں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں پاؤں کی جانب سے میت کو جو ہے وہ قبر میں اتارتے ہیں، جو کہ درست طریقہ نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ قبر میں جب میت کو اتاریں گے تو پہلے اس کے جنازے کو قبر کے قبلے کی جانب رکھیں گے، پھر جب اتاریں گے تو قبلے کی ہی جانب سے میت کو قبر میں اتاریں گے، اور اس کا چہرہ اور جو سینہ ہے یہ قبلے کی جانب کر دیں گے۔ اور عورت کی جب میت کو قبر میں اتاریں گے تو یہ شرعی حکم یاد رہے، عورت کی جب میت کو قبر میں اتارا جائے گا تو اس کو اتارنے والے محارم رشتہ دار ہونے چاہیے۔ محارم رشتہ دار سے مراد یہ ہے کہ وہ رشتہ دار جن سے اس عورت کا نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے، جس طرح کہ باپ، بیٹا، بھائی وغیرہ۔ اگر یہ محارم رشتہ دار نہ ہوں تو پھر دیگر رشتہ دار بھی میت کو قبر میں اتار سکتے ہیں۔ اگر دیگر رشتہ دار بھی نہ ہوں تو پھر کوئی متقی پرہیزگار جو ہے وہ عورت کی میت کو جو ہے وہ قبر میں اتارے گا۔ اب تدفین کے بعد جب قبر پہ مٹی ڈالنی ہے تو قبر پر مٹی ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سرانے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھائیں اور پڑھیں منہا خلقناکم۔ یہ پڑھنے کے بعد مٹی جو ہے وہ قبر پہ ڈال دیں، پھر دوبارہ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھائیں تو اس وقت پڑھیں وفیہا نعیدکم۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر مٹی ڈال دیں، پھر تیسری مرتبہ پھر دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھائیں سرانے کی طرف سے اور پڑھیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ مٹی اوپر ڈالیں، اس کے بعد بقیہ جو مٹی ہوگی یہ کئی یا پھوڑے کے ساتھ جو ہے وہ مکمل اس کے اوپر ڈال دیں۔ اور یہ یاد رہے کہ جتنی جو ہے وہ مٹی قبر سے نکالی تھی اتنی ہی جو ہے وہ مٹی قبر پہ ڈالی جائے گی، اس سے زیادہ مٹی ڈالنا قبر پر یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد وہ کون سی جگہ ایسی ہیں جہاں میت کو دفن کرنا ناجائز اور حرام اور گناہ کا کام ہے؟ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی جگہ میں
میت کو دفن کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ مثال کے طور پر زید کی زمین ہے اور زید کی زمین ہے اور اس سے اجازت لیے بغیر اس کی زمین کے اندر میت کو دفن کرنا یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ اور دوسری وہ جگہ جہاں کوئی پرانی قبر ہو اور پرانی قبر پر نئی قبر کھود کر جو ہے اس میں میت کو دفن کرنا یہ بھی ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ تیسری وہ جگہ اگر مسجد بنا لی گئی، مسجد بنانے کے بعد اس کے صحن میں قبر کھود کر میت کو دفن کرنا یہ بھی ناجائز اور حرام اور گناہ کا کام ہے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد کیا پڑھیں؟ میت کو دفن کرنے کے بعد مستحب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع الف لام میم سے لے کر ہم المفلحون تک اور پاؤں والی جانب کھڑے ہو کر آخری رکوع آمن الرسول سے لے کر مکمل سورت جو ہے وہ ختم کرنا یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد سرانے کھڑے ہو کر اذان دینا بھی مستحب ہے کہ جہاں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان جو ہے وہ سن کر دور بھاگتا چلا جاتا ہے۔ اور تدفین کے بعد کتنی دیر ٹھہرنا مستحب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی دیر اونٹ کو جو ہے وہ ذبح کرنے، اس کا گوشت کرنے اور گوشت کو تقسیم کرنے میں لگتی ہے اتنی دیر ٹھہرنا میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے قریب یہ مستحب ہے۔ اس سے فرمایا کہ انسیت پیدا ہوتی ہے، اور فرمایا کہ جب تدفین کر چکو تو اس کے بعد تلقین کرو۔ تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب لوگ چلے جائیں تو ورثاء میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ سرانے کھڑے ہو کر کہے کہ اے فلاں بن فلاں۔ جب یہ کہنا ہے تو وہاں میت کی ماں کا نام لینا ہے اور وہاں جو ہے وہ تلقین کے الفاظ کہیں گے کہ اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما۔ یہ تلقین کے الفاظ ضرور کرنے چاہیے، یہ میت پر بہت بڑا احسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ تلقین کرتے ہو تو منکر نکیرین جب قبر میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو دوبارہ پھر وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے واپس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے ورثاء نے اس کو تو حجت سکھا دی ہے، اب ہم اس سے کیا سوال و جواب کریں۔ تو تلقین کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی والدہ کا نام نہ آتا ہو تو پھر ہم اس کی جو ہے وہ والدہ کی جگہ کس کا نام لیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی والدہ کے نام کا پتہ نہ ہو، معلوم نہ ہو، تو پھر جو ہے وہ حضرت اماں حوا کا نام لیا جائے۔ تو یہ تلقین کرنا بہت ضروری ہے اور یہ بہت بڑا میت پر احسان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔